اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ شعراء کی یہ آیات مبارکہ ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا قصہ قرآن حکیم میں بہت سی جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ قرآن حکیم کو چونکہ تاریخ سے نہیں دلچسپی، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، گزشتہ واقعات کو مختلف انداز میں اس لیے بار بار آ جاتے ہیں کہ مختلف انداز میں ان کے مختلف پہلو ارشاد فرمائے جاتے ہیں جن سے لوگوں کو نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا خوبصورت پہلو اس کا سامنے آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادو کے زور سے ہم سے ملک چھیننا چاہتا ہے۔ عمراء نے مشورہ دیا کہ جادوگر تو بے شمار ہیں ہمارے ملک میں، جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ان کے زمانے میں جو لوگ صاحب کمال ہوتے تھے، جو فن بہت مشہور ہوتا تھا، اسی انداز سے انہیں معجزات دیے جاتے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعبہ طب بہت کمال کو پہنچا ہوا تھا، تو انہیں جو معجزات دیے کہ ان میں یہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیں، مادرزاد جو بچپن سے بیماریاں آ رہی ہیں ان کو ٹھیک کر دیں، مٹی کا پرندہ بنایا اسے پھونک ماری وہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ طبیبوں کے بس کی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری زوروں پر تھی، تو اس پہلو سے انہیں معجزات عطا فرمائے گئے، اور نتیجہ بھی وہ ہوا کہ فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگر بلا لیے۔ اب جادوگروں کی ساری توقعات، ساری امیدیں فرعون سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر دربار میں پہنچے اور جمع ہوئے تو قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ اتنا بڑا ایک شخص کمال دکھاتا ہے جس نے
فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا اور پریشان کر دیا، جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیں انعام بھی اتنا ہی بڑا دینا پڑے گا۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون نے کہا بے شک، قال نعم، ہاں ضرور، بلکہ صرف انعام نہیں، إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں شامل کیے جاؤ گے، میرے اہل دربار میں شامل ہو جاؤ گے، تمہیں دربار میں جگہ دی جائے گی، تمہیں دربار میں کرسیاں دی جائیں گی۔ یعنی ان کی ساری امیدیں جو تھیں وہ فرعون سے وابستہ تھیں، اور دنیاوی مال و زر سے، دولت سے، عہدے سے تمام کاوشیں وابستہ تھیں۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقو، جو تم نے کمال دکھانا ہے دکھاؤ، نکالو جو کچھ تم نے نکالنا ہے، اور اپنا جو جادو دکھانا ہے دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، لکڑی اور رسے بڑے بڑے میدان میں ڈال دیے۔ وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عظمت کی قسم، انا لنحن الغالبون، آج ہم ضرور جیت جائیں گے۔ یہ اتنے بے شمار اژدہا جنہوں نے میدان بھر دیا ہے، ان کا کو کیا بگاڑ سکے گا۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے اژدہا بنتے ہی کوئی دیر نہیں لگائی، وہ جتنے اژدہا میدان میں دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے ان کو نگلنا شروع کر دیا اور میدان صاف کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے میدان صاف ہونے کے بعد پکڑا تو وہی لاٹھی تھی۔ اب اتنی بے شمار جو لکڑیاں اور رسے اور وہ جو چیز نگل گیا تھا، اس کے وجود پہ تو کوئی اثر نہیں تھا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے اور قالا آمنتم لہو، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ وہارون، ہم اس ہستی پہ ایمان لاتے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ ایک اور جگہ جہاں یہ واقعہ نقل فرمایا گیا ہے، وہاں جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیں گے؟ اس لیے نہیں کہ وہ انہیں نبی سمجھتے تھے، اس لیے کہ انہیں جادوگر کمال کا سمجھتے تھے کہ ان کی بھی حیثیت ہے جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کو نبی نہ مانتے ہوئے بھی جب انہوں نے نبی کا احترام کیا تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا کر۔ دوسری دلیل جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز، کسی شے کی اصل تبدیل نہیں ہوتی، یعنی لاٹھی رہتی تو لاٹھی ہے، جادو کے زور سے دیکھنے والے کو اژدہا نظر آتی ہے، اور جادو کا یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اسی واقعے موسیٰ اور فرعون، اللہ نے فرمایا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، ان پر ایک رعب سا طاری کر دیا۔ وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اور ان کی قوت متخیلہ کو ایسا متاثر کیا کہ وہ انہیں اژدہا لگتے تھے، ورنہ تھیں حقیقت میں رسیاں ہیں۔ یا
لکڑیاں ہی تھیں، رسے ہی تھے، لیکن دیکھنے والوں کو قوت متخیلہ، جو آنکھ جو تصویر دیکھتی ہے وہ قوت متخیلہ کو بھیجتی ہے، وہ قوت متخیلہ دماغ کے متعلقہ شعبے کو بھیجتی ہے، وہ شعبہ ڈسکرائب کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، دریا ہے، اژدہا ہے، رسا ہے۔ تو جادو کے زور سے انہوں نے پہلے تو انہیں خوف زدہ کیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بندہ خوف زدہ نہیں ہوتا جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ آپ نیک لوگوں کی بات تو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بدماش گنڈے پر کوئی جادو نہیں چلتا۔ وہ جادوگروں کو تھپڑ بھی مارتے ہیں، ان پر کوئی تعویذ نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی جو ڈرتا نہیں ہے اس سے، اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ ایک دماغی سا عمل ہوتا ہے جس میں شیطان شراکت کر کے کرتا ہے۔ جو ڈرتا نہیں ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، نہیں ڈرتا، اس کی بات تو بہت اونچی ہے۔ ویسے ہی جو نہیں ڈرتا، یہ چور و چکے بدماش جو جادوگروں سے نہیں ڈرتے، ان کی چوریاں بھی کر کے لے جاتے ہیں، ان کا تو جادوگر کچھ نہیں بگاڑتے چونکہ وہ ڈرتے نہیں۔ اور دوسرے قوت متخیلہ کو متاثر کرتے ہیں، حقیقت شے تبدیل نہیں ہوتی، انقلاب قلب ماہیت جو ہے وہ منع ہے۔ یعنی کوئی جو چیز ہے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی جادوگر انسان کو گدھا بنا دیتا ہے تو انسان گدھا نہیں بن جاتا، رہتا انسانیت دیکھنے والے کی قوت متخیلہ متاثر ہو جاتی ہے، اسے گدھا نظر آتا۔ قلب ماہیت حرام ہے۔ قلب ماہیت جس چیز کو اللہ نے جیسا تخلیق کیا ہے، اس خلقت کو، اس تخلیق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اثر جو آج کل ہر بندہ شکایت کرتا ہے۔ اگلے دن ایک دوست تھا، میاں بیوی دونوں تھے، جی ہماری روزی کسی نے باندھ دی ہے۔ یہ بڑی عجیب اصطلاح ہے۔ تو میں نے کہا تم آج تک کہاں سے کھاتے رہے؟ آپ تو روزی کسی نے سال سے 2 سال سے باندھ دی، تو پہلے کام کیا کرتے تھے؟ جی میں کرتا کچھ نہیں تھا۔ تو کھاتے کہاں سے تھے؟ والد صاحب زندہ تھے، جی وہ پیسے دے دیتے تھے، ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا جب والد پیسے دیتا تھا تو کوئی جادوگر اسے نہیں باندھ سکا، تو جو اللہ روزی دیتا ہے اسے جادوگر، اللہ کریم تمہارے والد سے بھی کمزور ہے کہ اس کی روزی کو تو کسی نے باندھ دیا، اور تمہارے والد یہ کیوں نہیں کہتے کہ نکمے ہو، کرتے کچھ نہیں ہو، مفت میں اللہ نہیں دیتا، کچھ کرو تو اس میں اللہ برکت ڈالے۔ تو یہ جو اسباب ہوتے ہیں، مال میں نقصان ہوگا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کہاں بے وقوفی کی، کہاں غلطی کی، لین دین میں کہاں کوتاہی ہوئی۔ ہر چیز کے اصول ہیں، کہاں سے میں نے بھی اصولی کی کہ مجھے نقصان ہو گیا۔ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کمال ہے۔ جو بندہ دوسروں پر جادو کر کے ان سے روپیہ 2 روپے مانگ کر شام کو کھانا کھاتا ہے، اس کے جادو میں کیا کمال ہے کہ وہ اپنے لیے شام کا کھانا میسر نہیں کر سکتا اور لوگوں کے بڑے بڑے پہاڑ ٹال دیتا۔ تو یہ سارے انسانی اوہام ہیں۔ اللہ کریم کا ایک حدیث قدسی، اللہ کریم کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے مجھ سے جیسی توقعات رکھتے ہیں میں ان سے ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ جب بندے کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے جادوگر میرا بگاڑ لے گا، تو اس کا خواہ مخواہ بگڑتا رہتا ہے، جادوگر سے کچھ بگڑے نہ بگڑے۔ دوسری دلیل علماء نے یہ لکھی ہے کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے اور مقابلے کا جادوگر اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جادو باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا انہوں نے رسیوں کو، لاٹھیوں کو، لکڑیوں کو اژدہا بنا دیا، لوگوں کو اژدہا نظر آ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر جادوگر ہوتے تو ان کا جادو تکڑا ہوتا تو وہ واپس لوگوں کو لاٹھیاں اور رسیاں نظر آنا شروع ہو جاتی، ان کا جادو کا عمل ختم ہو جاتا۔ لیکن یہاں تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں رہا، اس لاٹھی نے ہر چیز کو نگل لیا۔ یہ جادو نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کر سکتا، یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ چنانچہ وہ
القی السحرۃ الساجدین، سجدے میں گر گیا، انہوں نے کہا نہیں، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، قال آمنت له قبل ان آذن لکم، فرعون بڑا ناراض ہوا کہ اگر تمہیں ماننا ہی تھا تو مجھ سے مشورہ تو کرتے، مجھے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ اب اگلا کج بیسی جو اس نے کی، کہنے لگا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ تمہارا کوئی بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا اور تم اس کی حمایت میں اس کو جتوا رہے ہو۔ جب آدمی کے پاس دلائل نہ ہو تو وہ کج بیسی کرتا ہے۔ اب فرعون کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دیے گئے، فرعون نے اور اس کے لوگوں نے وہ صندوق پکڑا، پھر ساری عمر جوانی تک فرعون نے ان کی پرورش کی، شاہی محل میں پلے، اور چند سال درمیان کے 8 یا 10 سال جو وہ چلے گئے مدائن، اس کے علاوہ تو ساری عمر ان کی فرعون کے محل میں گزری، تو ان کے استاد اور جادوگر کہاں سے آ گئے؟ بہرحال اس نے وہ کج بیسی لوگوں کو، پبلک کو سنانے کے لیے، جس طرح ہمارے سیاستدان جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اس نے بھی ایک جھوٹ بولا اور کہنے لگا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُ، تمہیں سمجھ آ جائے گی، میں تمہیں سمجھا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا تمہارا، اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں کہ وہ میدان میں اترنے تک، لاٹھیوں کو سانپ بنانے تک، جادو کرنے تک، ساری امیدیں ان کی فرعون سے وابستہ، ساری توقعات فرعون سے، اور ساری جو توجہ تھی وہ حصول زر پہ یا حصول اقتدار پہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا ایمان کا رشتہ قائم ہوا تو انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے۔ پھر جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی دے دوں گا، تو کہنے لگے لا دائرہ، کوئی حرج، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ اگر تو سولی دے گا تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، یعنی انہیں آخرت کا علم بھی نصیب ہو گیا، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو راہ حق میں مارا جاتا ہے وہ سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو کہنے لگے اگر تو ہمیں ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور سولی دے گا تو ہمارا بگڑے گا کچھ نہیں، ہم شہید ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اور ہماری توقع یہی وہ لوگ ہیں جو فرعون سے اور فرعون کی عزت اور عظمت کی قسمیں کھا رہے تھے اور فرعون سے امیدیں کہنے لگے اِنَّا نَطْمَعُ، ہماری تو انتہائی خواہش یہ ہے اَن یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اور پھر نبی کے مقابلے میں آئیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، ہماری اب ساری توقعات یہ ہیں کہ اللہ ہمارے یہ گناہ معاف کر دے۔ ان کنا اول المومنین، اس لیے کہ ہم پہلے مسلمان ہوں گے جو تیرے دربار میں علی الاعلان کلمہ پڑھ کے نبی کی تصدیق کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم مارے جائیں، تو ہماری توقع یہ ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی کہاں ساری توقعات فرعون سے اور دنیاوی مال و دولت سے تھیں، کہاں ساری ایک دم بدل گئیں آخرت سے، لقاء الہی سے، موت، مرنے کے بعد حساب کتاب، گناہ ثواب کا تصور، عذاب و ثواب کا تصور، قیامت کا قیام، یہ انہیں کس نے بتایا؟ وہ اژدہاں اور لاٹھیاں پھینکنے تک تو وہ کافر تھے اور فرعون کے حمایتی بنے ہوئے تھے اور نبی کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور وہیں وہ ایمان لے آئے
تو یہ آخرت اور بخشش اور ثواب اور گناہ اور حساب کتاب اور اعمال نامے اور یہ سارا انہیں کس نے بتایا؟ اسے کہتے ہیں علم لدنی، اللہ کی طرف سے علم عطا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بیان فرمایا یا تقریر کی کہ وہ سنتے، اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے اور فرعون کی عظمت کے گن گا رہے تھے، اس سے پہلے ان کا مقصد حیات دنیا کا حصول تھا۔ اب وہ جان دینے پہ بھی تیار ہیں، ہاتھ پاؤں کٹوانے پہ، جو کرنا ہے کر لو، جتنا ظلم کرو گے اتنے اخروی درجات ہمارے بڑھتے جائیں گے، لہذا جو کرتے لا دائرہ، اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، کوئی حرج نہیں، جو کر سکتے ہو کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے فقض ما انت قاض، انہوں نے کہا تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر لیں۔ تو یہ ہوتا ہے تعلق بالرسالت کہ اس سے نہ صرف توفیق اطاعت ملتی ہے بلکہ علوم بھی من جانب اللہ عطا ہو جاتے ہیں، کام کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتی ہیں برکات نبوت۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے دربار میں انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور اعلان ڈٹ گئے اس بات پر اور اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے ان پر علوم کی بارش بھی کر دی، انہیں کسی انسان نے نہیں سکھایا۔ اگر کوئی آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو کیا کچھ نہیں پا سکتا۔ اور رہی جادو کی بات، جس کا آج کل ہر ایک کو جس سے شکایت، اس کی حقیقت بھی یہاں واضح ہو گئی کہ یہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، انسانی نفسیات کی بات ہے۔ جو انسان قلبی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اب یہی دیکھ لیں کہ ابا جی دیتے تھے تو کھاتے رہے، روزی بند نہیں ہوئی، اور جب اللہ پر آئی تو بند ہو گئی، کیسی عجیب ہے یہ، انہیں خود کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، عظمت الہی سے واقفیت نہیں ہے، اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا عظیم، کتنا قادر ہے، ہر چیز پہ اس کا دست قدرت ہے، کوئی اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا آج کے مرض کا علاج بھی اعتماد علی اللہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہو تو جادوگر کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ پہ اعتماد اور اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے تو سینے روشن ہو جاتے ہیں، علوم الہیہ من جانب اللہ عطا ہو جاتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور روشن دل روشن سینے عطا کرے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اجعل ساکر المسلمین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفت والایمان، ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
برحمتک اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔